بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ٹیچر کی جانب سے حاضر ہوئی ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل میاں بیوی آئے روز جھگڑا کرتے ہیں تو معمولی سی بات پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو معمول پر حالات آنے کا نام ہی نہیں لیتے، پھر مرد حضرات دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا ماحول جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں، جس سے ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کو کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دلوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی بھی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، برداشت پیدا کریں۔ اگر مرد غصہ کرے تو خاموشی سے سن لیں، بے شک غلطی کسی کی بھی ہو، آپ خاموش رہیں۔ بعض اوقات جھگڑا اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا بحث کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ مثلاً ایسا ہو کہ اگر خاوند جو ہے آپ کا باہر سے آئے اور کسی وجہ سے پریشان ہو، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس سے پیار سے وجہ پوچھے وہ کیوں پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ شیئر کرے، اچھا محسوس کرے، لیکن اگر خاوند باہر سے پریشان آئے گا، اوپر سے بیوی کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں تو باہر کا سارا غصہ بھی جو ہے وہ بیوی پر اتر جائے گا۔ ایک بار صحابہ اکرام کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ بادشاہ کو جھک کر سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کو جھک کر سلام کر رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑے انسان ہیں، ان سے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے سارا پروگرام بنا لیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب جھک گئے اور سلام کرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خفا ہوئے اور کہا کہ جھکنے کا حق جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کا حق ہوتا، جائز ہوتا یہ، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، معافی مانگ لینے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی غصہ ہے دل میں تو اسے دل میں ہی دبا لیں۔ ایسے رشتوں میں جو ہے انا کو ختم کرنا ہی محبت ہوتی ہے۔ شوہر کی محبت پانا کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے، اس کے لیے چاہیے تو بس میرے نبی والے اخلاق، میری نبی والی محبت۔ بیوی اور شوہر کی جو لڑائی ہے سب سے زیادہ اس میں کون خوش ہوتا ہے بتائیں؟ جانتے ہیں کون؟ شیطان۔ شیطان جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرنے سے، لڑائی پیدا کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے،
لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیے۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ جو چاہیں گے پورا ہو جائے گا، اس لیے برداشت کرنا سیکھیں، گھروں کو آباد کریں۔ امام غزالی کی روایت ہے، جس کا خاوند بدتمیز ہو، اکثر عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر جس کا خاوند بدتمیز ہو اور اس کی عورت نے صبر کر لیا تو اس کو وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ابھی میں آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ وہ آیت یہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کریں۔ عقیدے کی پختگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا وہ عبادت ہے، عبادت کی وہ جان ہے جو خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جو سمندر کے طوفان کو بھی روک دیتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گا، کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جن لوگوں نے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامی ٹیچر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔